یہ شہد کی مکھیاں اس ٹریننگ کے بعد ایسے کام کریں گی کہ جو آج کے ایڈوانس سینسر بھی اتنی پرفیکشن کے ساتھ نہیں کر پاتے۔ اور یہ ہے ان مکھیوں کی ٹریننگ کی جگہ، جہاں ان چھوٹی چھوٹی سی مکھیوں کو سٹیپ بائی سٹیپ ٹریننگ دی جائے گی، اور ٹریننگ کے بعد ان کو ان کے کام پر لگا دیا جائے گا، جہاں یہ ایک ڈیجیٹل سینسر کے طور پر کام کریں گی۔ ایسا سینسر جو ایکسپلوسیو اور ڈرگز کو آسانی سے ڈیٹیکٹ کر سکے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا کیڑا کیسے اتنا پرفیکٹ کام کر سکتا ہے؟ وہ ایکسپلوسیو یا ڈرگز کو سونگھتا کیسے ہے، اور پھر انسانوں کو سگنل کیسے دیتا ہے؟ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ مکھیاں جدید سینسرز اور کتوں سے زیادہ سستی اور پرفیکٹ کام کرتی ہیں۔ یہ صرف ایک آئیڈیا نہیں بلکہ حقیقت ہے، اس لیے سینسر اور کتوں کے بجائے ان مکھیوں کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ٹریننگ شہد کی مکھیوں کے چھتوں سے شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ایک خاص قسم کی ڈیوائس کے ذریعے بہت ہی ہوشیار اور ایکٹیو مکھیوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد انہیں لیب میں شفٹ کر دیا جاتا ہے، جہاں ان کی باقاعدہ ٹریننگ کا عمل شروع ہوتا ہے۔ چھتے سے نکالی گئی مکھیاں بہت زیادہ غصے اور حرکت میں ہوتی ہیں، اس لیے سب سے پہلے ان کا غصہ اور حرکت کو کم کرنے کے لیے ان کو فریج میں رکھ دیا جاتا ہے تاکہ ان کی حرکت اور غصہ ٹھنڈا ہو۔ پھر اس کے بعد ایک ایک مکھی کو ہاتھوں سے پکڑ کر ایک خاص ہارنس میں رکھا جاتا ہے، جہاں وہ اڑ تو نہیں سکتی مگر ان کا فیس کھلا رہتا ہے۔ اس ہارنس میں انہیں 30 منٹ کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ نئے ماحول کو سمجھ کر اس کی عادت بنا سکیں۔ اب اگلے 2 دنوں تک ان مکھیوں کو ٹرین کیا جاتا ہے، جیسے کتوں کو ایکسپلوسیو اور ڈرگز سونگھنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ کتوں کی طرح ان شہد کی مکھیوں کی سونگھنے کی طاقت بھی بہت زیادہ تیز ہوتی ہے۔ یہ دونوں مخلوقیں میلوں دور تک خوشبو سونگھ سکتے ہیں۔ اگر بات کریں کتوں کو اگر ایکسپلوسیو ڈیٹیکٹ کرنے کی ٹریننگ دینی ہو تو ان کو چھوٹی عمر میں ہی ٹریننگ میں لگا دیا جاتا ہے۔ ان کو ایکسپلوسیو سونگھایا جاتا ہے، اور جب بھی وہ ڈرگ یا ایکسپلوسیو ڈیٹیکٹ کرتا ہے تو بدلے میں انعام کے طور پر ان کو کھانا دیا جاتا ہے۔ اس میں خیال رکھا جاتا ہے کہ کتوں کو بغیر ایکسپلوسیو کی سمیل کے کھانا نہ دیا جائے۔ آہستہ آہستہ کتا یہ سمجھ آتا ہے کہ اسے کھانا صرف تب ہی ملے گا جب وہ ایکسپلوسیو کی سمیل ڈیٹیکٹ کرے گا۔ اب ٹریننگ پوری کرنے کے بعد اسے کام پر لگا دیا جاتا ہے۔ جب بھی کسی سامان میں ایکسپلوسیو ڈیٹیکٹ کرتا ہے تو وہ اپنی عادت سے مجبور اپنے مالک یا ٹرینر کے سامنے اپنی زبان نکالتا ہے، تو اسی وقت انعام کے طور پر اسے کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کتے اپنے کام کو سر انجام دیتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ چھوٹی سی مکھیاں یہ کام کیسے کرتی ہیں؟ کیسے وہ انسانوں کو بتاتی ہیں کہ اب انہوں نے ایکسپلوسیو یا ڈرگ کو سونگھا ہے؟ یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ مکھیاں پھولوں کا رس چوستی ہیں۔ جب ان کو پھولوں کی خوشبو آتی ہے تو یہ اپنی زبان باہر نکالتی ہیں اور اپنی زبان کو ایک سٹرا کی طرح استعمال کر کے لیکوڈ سک کرتی ہیں۔ پھولوں کی خوشبو پر زبان نکال کر اسے سک کرنے کی عادت کو بدلنا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ ہارنس میں بندھی یہ مکھیاں جب تھک ہار جاتی ہیں تب پھر ان کو شارٹ لسٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے کاٹن برڈ پر میٹھا پانی لگا کر ان کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ جو مکھیاں زبان نکال کر انٹرسٹ دکھاتی ہیں وہ سلیکٹ کر لی جاتی ہیں۔ پھر ان سلیکٹڈ مکھیوں کو 6 سیکنڈ تک ڈرگز کی خوشبو سنگھائی جاتی ہے، اور آخری 3 سیکنڈ میں انہیں میٹھے پانی میں بھیگا ہوا کاٹن برڈ دیا جاتا ہے۔ یہ عمل ایک آٹومیٹک مشین کے ذریعے کئی بار دہرایا جاتا ہے، اور چند ہی گھنٹوں میں یہ مکھیاں سیکھ جاتی ہیں کہ اس خاص خوشبو کے بعد ہی انعام ملتا ہے۔ یوں ٹرینڈ مکھیاں خود بخود خوشبو پر زبان نکالنا شروع کر دیتی ہیں۔ اب انہیں ہارنس سے نکال کر ایک کنٹینر میں آزاد کر دیا جاتا ہے اور اگلی بیچ کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ ٹرینڈ مکھیوں کو کام پر تو لگا دیا جاتا ہے، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ مکھیوں کا یہ رد عمل انسان مائکروسکوپ سے تو دیکھ سکتا ہے، مگر پریکٹیکلی ایئرپورٹس جیسی جگہوں پر ایسا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس مسئلے کا حل نکالا گیا ویڈیو پروسیسنگ کے ذریعے۔ اس میں مکھیوں کو ہارنس میں رکھ کر ایک مانیٹرنگ ڈیوائس میں فٹ کیا جاتا ہے، جس میں فٹ کیے گئے مائکرو کیمرے جب مکھیوں کی زبان کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں تو فوراً وہ اسے ایک اسکرین پر ایک سگنل کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس بیگ یا سامان میں ڈرگز یا ایکسپلوسیو ہے۔ اس کے علاوہ انفرا ریڈ لائٹ کے ذریعے بھی مکھی کی زبان کے نکلنے کو نوٹ کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہی زبان نکلتی ہے لائٹ کی شدت کم ہو جاتی ہے اور سینسر سگنل دے دیتا ہے۔ اسی اصول پر 36 ٹرینڈ مکھیوں کو ایک ہینڈ ہیلڈ مشین میں رکھا جاتا ہے، جسے سیکیورٹی سٹاف صرف 6 سیکنڈ کے لیے کسی بیگ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اگر بیگ میں ایکسپلوسیو یا ڈرگ ہو تو فوراً ایک الارم بج اٹھے گا۔ الارم بجنے کے پیچھے سارا کام مکھیوں کا ہوتا ہے۔ اب اگر کتوں اور مکھیوں کو کمپیئر کریں تو مکھیوں کی ٹریننگ نہ صرف تیزی سے ہوتی ہے بلکہ اس پر خرچ بھی بہت کم ہوتا ہے، اور بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں کتوں کا استعمال ممکن ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔